اب آپ لوگ بیٹھے ہیں تو مسئلہ سمجھ ہی لیجئے. علاج کے دو طریقے ہیں. ایک علاج یہ ہے کہ جہاں سمٹم نظر آیا اس سمٹم کو دیکھ کے علاج کر دیا, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ سر سے پیر تک مریض کو دیکھا, سارے سمٹمز دیکھے اور کوشش کی کہ جو ان تمام بیماریوں کی جڑ ہے اسے ختم کر دیا جائے. آپ بتائیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ جڑ کو. اس وقت دشمنان انسانیت, میں دشمنان اسلام صرف نہیں کہہ رہا ہوں, دشمنان انسانیت ایسی گھناؤنی سازشیں کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم کو ہر ایک کو ایک دوسرے سے لڑانے کی فکر ہے. انہیں سنی شیعہ لڑا دیا جائے, شیعہ لڑا دیا جائے, سنی لڑا دیا جائے, وہابی دیوبندی, بریلوی, سمجھے جناب. ایک خانقاہ والے کو دوسرے خانقاہ والے سے لڑا دیا جائے, ایک انجمن والے کو دوسرے. گلی جو یہ جنگ جاری ہے اس کے پیچھے بھی کوئی مداری ہے. آپ سمجھتے ہیں میں صرف ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں جو بس ثقیل ہوں, ان کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری اٹھانی پڑے. ایسے لفظ بھی استعمال کر لیتا ہوں جو بہت آسان ہے. پوری دنیا میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ انسانیت کی تباہی کی سازشیں ہو رہی ہیں. ہر مذہب ان کی زد پر ہے, صرف اسلام نہیں, ہر مذہب زد پر ہے. اور ہر چیز کو اس دشمن نے انڈسٹری بنا دیا ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ unfortunately religion has become an industry. Religion has become an industry. تو یہ چاہے اسلام ہو اور چاہے ہندو مذہب ہو اور چاہے کرسچینٹی ہو, فادر بھی مجھے معاف کریں گے, ہر جگہ صورتحال یہ ہے کہ ریلیجن کو انڈسٹری بنا دیا. اب زیادہ تلخ ہو جاؤں, مولوی صاحبان زیادہ تر جا چکے ہیں, تھوڑے سے باقی ہیں, ان سے اتنا خطرہ نہیں ہے. آج المیہ یہ ہے کہ مسجدوں میں ہم جب نماز پڑھانے جاتے ہیں تو کیا قربتاً اللہ پڑھاتے ہیں یا تنخواہ کی خاطر پڑھاتے ہیں؟ مدرسے انڈسٹری ہیں, مسجدیں انڈسٹری ہیں, امام باڑے انڈسٹری ہیں, انجمنیں انڈسٹری ہیں. ہر چیز صرف اور صرف تجارتی انداز میں سوچی جا رہی ہے. اور جب چیز ریلیجن کو انڈسٹری بنا دیا, کسی نے انویسٹ کیا, ادھر کرپشن ٹیرورزم کو انڈسٹری بنا دیا, ٹیرورزم بھی انڈسٹری بن گئی, ریلیجن بھی انڈسٹری بن گیا, اور پھر دونوں کا آپس میں بیاہ کر دیا, دونوں کی شادی کر دی. شادی ظاہر جائز نہیں تھی, ناجائز تھی. نتائج کیا پیدا ہوں گے واضح ہے, یہ ہے سچی بات. کس نے کیا یہ؟ ایک جواب ہے, ایک جس کے خلاف تفصیل سے عرض کروں تو بہت باتیں ہیں, لیکن اس کے خلاف کھل کے مسلسل لیکن سلیقے سے مسلسل مؤثر انداز میں لکھنے بولنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم. ساری دنیا میں میڈیا میں ایک بات ہے, مسلمان دہشت گرد ہے, ریلیجن میں دہشت گردی ہے, ایکسٹریمزم ہے. مشکل یہ ہے کہ میڈیا بھی تو انڈسٹری بن گئی. میڈیا کے لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ان کا مداری کہتا ہے کہ یہ کہو. توجہ ہے, میڈیا بکا ہوا ہے, مذہبی لوگ بکے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں کرپشن کا ایک نظام قائم کر رہے ہیں وہ لوگ. دوہرا معیار ہے ہر جگہ. اور اب میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا تھا مگر کہی دوں, اتنی دیر سے آپ حضرات نوحہ مرثیہ پڑھ رہے تھے تو میں بھی کہہ دوں. ہندوستان کے مودی سے لے کر اور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ تک
ان میں سب کے سب آج ویسٹرن کیپٹلسٹ بڑی بڑی طاقتوں کے صرف بروکر ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کو غریب انسان کی فکر نہیں ہے۔ غریب انسان کی، غریب کسان کی، غریب عورت کی، بیوہ کی، یتیم کی، یہ سب باتیں صرف سخن فروشی ہے، باتیں ہی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور اس وقت المیہ ہمارا یہ ہے کہ قوت کے ساتھ کوئی انہیں جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ وہ سخن فروشی کر رہا ہے، وہ خطابت کر رہا ہے، وہ اوریٹری کر رہا ہے، اور آپ سب واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہمارے ملک کے مودی سے لے کر اور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ تک، یہ سب بڑے بڑے ویسٹرن کیپٹلسٹ لوگوں کے ہاتھ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ملک کیا بنائیں گے؟ یہ عوام کو کیا بھوک مٹائیں گے یہاں سے؟ یہ کرپشن کو کیا ختم کریں گے؟ دیکھنے کا چہرہ کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے۔ بھلا ممکن ہے کہ ایک شریف انسان، ایک اچھا انسان، ابھی سوامی اگنیویش جی نے تجزیہ کیا، ہندو ہیں، مسلمان تو نہیں ہے، شیعہ تو نہیں ہے، آیت اللہ خامنئی کے مقلد تو نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ایران بے داغ ہے۔ میں اپنی بات عرض کروں، میں گڑگاؤں میں چل رہا تھا، اور جس گاڑی پہ بیٹھا تھا وہ گاڑی خراب ہو گئی۔ اب وہ تھوڑی دور، بالکل تھوڑی دور رہ گیا تھا، تو سائیکل رکشہ میں نے کر لیا، سائیکل رکشے پہ بیٹھ گیا۔ وہ سائیکل رکشہ جو چلا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، بھیا ساری دنیا میں جتنا کرپشن ہے یہ تو امریکہ کا پھیلایا ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کیا رسوائی سی رسوائی ہے؟ ایک لے مین جو باتیں سمجھ رہا ہے وہ انتہائی بے حیائی اور بے غیرتی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور جھوٹ کا پردہ اپنے کارناموں پہ ڈال رہے ہیں۔ کیسا دوہرا معیار ہے؟ دوہرا معیار ہے یا نہیں؟ آیت اللہ خمینی کا فتویٰ موجود ہے، آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ موجود ہے، ڈکلیئرڈ ہے کہ ہم انسانوں کو تباہ کرنے والے ہتھیار بنانا حرام سمجھتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے۔ ہم نیوکلیئر پاور صرف اس لیے چاہتے ہیں تاکہ میڈیکل پرپز میں اور دوسرے انسانی فلاح و بہبود کے لیے انتظام ہم اس کا استعمال کریں، مگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تم پہ کیسے بھروسہ کریں؟ اور ہمارے یہاں مسلسل اور خود بنائے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا عجیب، میں کیا آپ تو پھٹ پڑا، میں اتنی دیر سے آپ تھکا رہے تھے مجھے، تو آپ خود تھکیے۔ جناب والا، کوئی دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے کی حد بھی ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کو دعویٰ، ہماری ٹیکنالوجی اتنی زبردست ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے بھی دیکھ لیتی ہے کہ یہاں سونا ہے، وہاں چاندی ہے، وہاں ہیرا ہے، وہاں تیل بہہ رہا ہے، وہاں کوئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم جہاں چاہیں بالکل ٹارگٹ پہ جا کر ہمارا میزائل لگے گا۔ اور جس وقت عراق میں ایک طرف داعش تھے اور دوسری طرف کردش لوگ تھے جو داعش سے لڑ رہے تھے، تو آپ کے جہازوں نے اسلحہ گرایا داعش کے خلاف، مگر اتفاق سے وہ داعش ہی کے علاقے میں چلا گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بار ہوا ہے؟ ہوا ہے نہیں ہوا؟ کتنی بار ہوا؟ یعنی اس وقت آپ کے کیمرے فیل ہو گئے، آپ کے پائلٹس اندھے ہو گئے، آپ کو نظر نہیں آیا ادھر داعش ہے اور ادھر عراقی فوج۔ یہ بھی ہوا کہ جو اسلحہ عراقی فوج کو دینے کے لیے آپ آئے تھے وہ دے گئے داعش کو، اور جب حشد شعبی جان دے رہے تھے تو جو بم آپ کو گرانا تھا داعش پر وہ بم گرا دیا آپ نے حشد شعبی پر۔ یہ سب آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، مگر یہ چیزیں جس طرح میڈیا میں رسوا کی جانی چاہیے نہیں ہو رہی ہیں۔ میڈیا کے لوگ اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں،
اور جب تک میڈیا آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ 2 بار ممبر آف پارلیمنٹ رہے، میری تلخ بیانی معاف کیجئے گا، ایک مرتبہ مجھے لندن ایئرپورٹ پر روک لیا گیا، ایسے ہی بیٹھا لیا، انڈین پاسپورٹ میرا، اور اس پہ چونکہ ایران کے ویزے بہت لگے ہوئے تھے، تو ایک 15-20 منٹ بیٹھالنے کے بعد انہوں نے پوچھا، یہ بات اس وقت کی جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، مجھے لندن کے بعد امریکہ بھی جانا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ایرانی ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا آپ دانشمند ہیں، آپ کے ہاتھ میں میرا پاسپورٹ ہے جو انڈین پاسپورٹ ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ ایرانی ہیں؟ کہا نہیں اس پر ویزے ایران کے بہت لگے ہیں۔ میں نے کہا ویزا تو وہی لیتا ہے جو کہ اس کنٹری کا نہیں ہوتا۔ کہا اچھا یہ بتائیے آپ مسلم ہیں؟ میں نے کہا جی۔ آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہا یہ بتائیے بینگ اے شیعہ آپ کرسچنز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو میں تو طے کیے بیٹھا تھا کہ زیادہ زیادہ ہی کریں گے، مجھے ڈیپورٹ کر دیں گے کہ جائیے ہندوستان واپس۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، شیعہ اور عالم ہونے کی حیثیت سے، روحانی ہونے کی حیثیت سے، ایک مذہبی اور اسپریچول ہونے کی حیثیت سے میں دنیا کے ہر انسان سے پیار کرتا ہوں، مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، لا مذہب ہو، یہاں تک کہ یہودی ہو، ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ بٹ آئی ہیٹ دی پالیٹیشینز انکلوڈنگ یور ٹونی بلیئر اینڈ پریزیڈنٹ بش۔ اور یقین کیجئے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یقین کیجئے کہ وہ پہلے تو اس نے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھر اس نے کہا او ویری انٹرسٹنگ، یو آر ویلکم سر۔ انہوں نے فوراً، یہ میں لندن داخل ہو گیا۔ جب امریکہ کے دوستوں کو پتا چلا کہ میں نے ایئرپورٹ پہ یہ جواب دیا ہے تو ان کا خدا کے لیے مولانا صاحب جب امریکہ آئیے گا تو یہ جواب نہ دیجیے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ اگر مجھے روک کے پوچھا گیا تو یہی جواب دوں گا، اس لیے کہ میں خدا کا شکر ہے ان میں سے نہیں ہوں جن کے لیے جناب پیام اعظمی صاحب نے کہا ہے کہ اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں۔ میرا عالم یہ ہے کہ گھر میں بھی نہیں رکھتا، مسجد میں بھی نہیں رکھتا، اور ٹریول بھی کرتا ہوں پوری دنیا میں تو اسی لباس میں۔ جو ظاہر ہے باطن ہے، آپ مجھے پلین پہ سوار ہونے دیں گے ہوں گا، نہیں ہونے دیں گے نہیں ہوں گا، مگر مجھے پہچان لیجئے کہ میں کیا ہوں۔ زحمتیں ہوتی ہیں مگر پوری دنیا میں اگر میں ٹریول کرتا ہوں تو اسی لباس میں، امامے کے ساتھ، ابا کے ساتھ، ابا بھی نہیں اتارتا ہوں۔ بہرحال صورتحال یہ ہے، اگر واقعاً ہم حسینی ہیں، اگر واقعاً ہمارے دلوں میں احساس انسانیت ہے، اگر ہم واقعاً عہد وفا نبھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے کردار سے، اپنے پروجیکٹ سے، اپنی پالیسیوں سے ذرا جرأت سے کام لینا ہوگا۔ صرف شاعری سے کام نہیں ہوگا، صرف خطابت سے کام نہیں ہوگا، قلم اٹھائیں۔ اور اصل مرض کیا ہے؟ خدا کی قسم مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یہ بیچ میں کیپٹلسٹ آ جاتا ہے جو بیر رکھنا سکھاتا ہے۔ کیپٹلسٹ، ویسٹرن کیپٹلسٹ، ویسٹرن کیپٹلسٹ، ویسٹرن کیپٹلسٹ۔ کیپٹلزم کو پہچانے، یہ کیپٹلزم وہ ہے کہ جو پوری دنیا میں انسانیت کا خون چوس رہا ہے۔ دنیا کے اربوں کھربوں انسان ایک طرف اور مٹھی بھر چند افراد ہیں جو پوری دنیا کی دولت پر قابض رہنا چاہتے ہیں۔ ارے حد ہے منافقتوں کی، حد ہے انسانیت سوز حرکتوں کی۔ یہ بات کتنی بار ہو چکی۔ امریکہ میں گیہوں ان کی ضرورت سے زیادہ پیدا ہو گیا، کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے؟ صومالیہ میں، ایتھوپیا میں، افریقن کنٹریز میں کتنے ہیں جہاں بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ جیسس کرائسٹ کے نام پر یا انسانیت کے نام پر جا کر وہاں وہ گیہوں دے دیتے کہ فقیروں کو روٹی بانٹ دو، آپ نے یا وہ گیہوں جلا دیا یا سمندر میں ڈال دیا۔ یہ پالیسی ہے، یہ اکنامکس ہے، یہ انسانی، یہ ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ آف پالیٹکس اینڈ اکنامکس یہ ہے۔